الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غلط سنگت وفا نہیں کرتی بے حیائی حیا نہیں کرتی غلط دوستی وفا نہیں کرتی بے حیائی حیا نہیں کرتی قصور ہوتے ہیں کلیم اپنے اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی اذا زلزلت الارض زلزالها ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام
گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بے شمار شہروں میں زمین نے کانپنا شروع کر دیا، جس کو زلزال زلزلہ بولتے ہیں۔ قرآن بھی بتا رہا ہے۔ اس کی بات جو میں نے فکر پیش کیا، زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ ہر بوجھ اٹھانے والی چیز اس وقت کانپتی ہے جب اس کے استطاعت سے زیادہ وزن اس کے اوپر آ جائے۔ آپ دیکھ لیں زمین پر کون سا وزن آیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی گندگی کا بوجھ اتنی ہوا کہ اللہ کی زمین نے کانپنا شروع کر دیا۔ اور حبیب کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ کفار کی تقلید شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کافروں کی تقلیدیں ہم کیسی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نیا میں دیکھ لیں، عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جس طرح دن مناتے ہیں، ہمارے ہاں بھی مذہب سمجھ کر، دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر ایک طرف ملک خسارے میں ہے، دوسری طرف چوری کی بجلی سے چراغاں کر کے اور وفات النبی کی سیرت کے پورے پہلو کا باب حذف کر کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کرنے والے۔ جبکہ گزشتہ رات بھی میں نے آپ کو سنایا ہے پیدائش کی کتنی خوشی ہو، وفات کا غم اس پہ غالب رہتا ہے۔ جھوٹ پھیلانے والوں نے قیامت کی نشانی اپنے آپ کو بنا کر دکھا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جب جھوٹ عام آ جائے، جب جھوٹ عام ہو جائے تو پھر سمجھ لو اللہ کی طرف سے غضب عذاب آنے والا ہے، پھر یہ اعلان سچا ہونے والا ہے۔ وہ کیا اعلان ہے، وہ کیا بیان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سچ کا اعلان ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کیوں پھیر رہے ہیں، کیوں دوڑے لگا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ان کو حساب کا دن جو قریب آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے۔ اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت، یہ سارے دلائل آپ کو سناؤں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن آپ دیکھتے گئے وہ دن کیسے قریب آئے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا وہ دن اس وقت قریب آئے گا جب جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اب جھوٹ کو سچ کا اللہ پر لیبل دینے کے لیے کئی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں، کئی عوام بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آپ خود فرما رہے ہیں اور میں جانتا ہوں آپ اتنی عرصے سے ادھر تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ فہم رکھتے ہیں۔ وَتَوَفَّنِي کا معنی آپ کر لیں، پھر ربیع الاول میں دیکھیں جشن ہوتا ہے یا ایسے ہے۔ جو میں نے بات دیکھی ہے مرکز توحید کے مین بازار میں، ہمارے یاروں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے بینر لگا دیا
رخسار تیری چہل بہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے خطبہ جمعہ میں کہا اب دیکھو وَتَوَفَّانِي کا معنی بھی کر لو، پھر اللہ کے قرآن کو بھی پڑھ لو، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، پھر یہ قرآن کا کلام بھی پڑھ لو کہ میرے محبوب آپ کی حیات بھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي کا ترجمہ بھی کر لو کہ وفات کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر آپ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھو کہ صحابہ تو اللہ اکبر ربیع الاول میں ایسا دن ان پر آیا وہ رو رہے ہیں۔ بلال حبشی اللہ اکبر اذان دینے کے لیے تو تیار ہوتے تھے لیکن ان کا دل برداشت نہیں کرتا، وہ مدینے سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح سیدہ فاطمہ کہتی ہے صبت علی مصائب اللہ، میرے بابا کی وفات پر میرے سر پہ اتنی غم آیا، دکھ آیا، تکلیف آئی، اگر وہ دن پہ آتے تو دن بھی رات میں تبدیل ہوتا۔ لوگوں نے کیسے جھوٹ کو اللہ پر سچ بنانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دنیا ساری جانتی ہے کہ جب صحابہ رو رہے ہیں، ازواج مطہرات بیوہ ہو رہے ہیں، اہل بیت یتیم ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن سید محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سیدنا عمر کو بلاتے ہیں، او میرے عمر یار آؤ نا۔ محبوب کریم جمعہ والے دن امی ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، امی انہیں خوبصورت کھانے کھلایا کرتی تھی۔ آج امی کے گھر میں جائیں، یہ بخاری شریف کو کھول لیں، اللہ اکبر، پہلے 3 ہم جاتے تھے، آج 2 جا رہے ہیں۔ جب یہ 2 جا رہے ہیں تو دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، محبوب کریم کی سیرت پاک کو دیکھو، آپ کے کو اللہ پر فرامین میں دیکھو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جب یہ 2 جاتے ہیں مائی ایمن کے گھر تو مائی ان کو دیکھ کر رونا شروع کرتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ پر فرماتے ہیں امی جان صبر کرو، اللہ پر صبر کا اللہ نے بدلہ دینا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولنبلونکم حتى نعلم المجاہدین منکم والصابرین۔ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر برگزیدہ بندے جو صبر کرتے ہیں۔ امی فرماتی ہے پیارے صدیق، وہ پیارے فاروق، میں بھی جانتی ہوں محبوب کریم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے جب سے محبوب چلے گئے قرآن جبرائیل لانا بھی بند ہو گیا، جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا۔ وہ جبرائیل جو قرآن اللہ پر لے کر آتا تھا وہ قرآن بھی بند ہو گیا، وہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ بات سن کر صدیق بھی رو رہے ہیں، فاروق بھی رو رہے ہیں، محبوب کی امی بھی رو رہی ہے۔ دنیا والوں کو سبق دیا جا رہا ہے، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب وہ آنسو بہا، بلا زندہ کو زمین کے نیچے جگہ ملتی ہے یا اوپر؟ تم محبوب کے نیچے جانے کا جشن مناتے ہو، یہی وجہ ہے کہ محبوب کی قبر کی تصویریں اپنے چہرے پہ لگاتے ہو، اپنی چھاتی پہ لگاتے ہو، اپنے اجتماع کے پیچھے لگاتے ہو۔ یہ قبر کی اللہ پر قبر کی فوٹو اور تصویر دے کر جشن منانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم قبر کا جشن مناتے ہو؟ ہاں میرے محبوب کریم نے فرمایا جب ایسی معاملات آ جائیں کہ لوگ اللہ پر جھوٹ کو عام کرنے کی سازش کریں، پر دیکھو اس وقت سمجھ لو کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ کیوں آتا ہے عذاب؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔
مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ کے رسول باصول سے، رسول کی شریعت سے، رسول کے نازل ہونے والے، رسول پہ نازل ہونے والے کلام پہ، رسول کی میٹھی زبان حدیث سے مذاق ہو رہی ہے۔ آج دیکھتے نہیں، ایک طرف صدیق اکبر فرما رہے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آؤ محبوب کا جشن مناؤ۔ بلا جشن کس چیز کا مناتے ہو؟ صحابہ تو رو رہے ہیں، اللہ پر دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو دیکھو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو محبوب کی عظمت کچھ بنائی ہے، تم جھوٹے کچھ کر رہے ہو۔ عظمت تو یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں میرے محبوب موجود ہوں وہاں کسی کو آواز اونچی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ محبوب کریم کو دنیا میں بھی مانتے ہیں، پھر باتیں بھی خود کر رہے ہیں، امامت بھی خود کرا رہے ہیں، مسئلے بھی خود بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگوں یہ جھوٹ سارے کا سارا اسی لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب جو قیامت کا ہے وہ آنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ کیسے ہے؟ کیوں سخت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کسب اعمال افعال کردار الٹے ہو گئے۔ کس طرح الٹے چلے گئے؟ دیکھنا دیکھنا کافر لوگ جو ہیں وہ گنگا میں جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو اللہ اکبر حالیے ہیں یہ قبروں پہ عورتوں کو لے جاتے ہیں۔ ایسی اللہ اکبر دنیا میں تباہی ہو رہی ہے کہ اب کوئی آدمی بیان کرے تو اس کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ بھلا دیکھو تو صحیح جھوٹ کیسے عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، وضو کر کے آئے، آ کر قبلہ رخ ہو کر کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب جب سینے پہ ہاتھ باندھ لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو اللہ اکبر کا تصور بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن جب نماز کے بعد ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا بڑا وہ ہے، ہمارا مرشد وہ ہے، ہمارا کارساز وہ ہے۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کے گھر میں تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر تمہارا بڑا نماز کے بعد کون نکل آیا؟ پھر دنیا والوں کو دیکھو، ان کا حال دیکھو، مذہبی قسم کے لوگوں کا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ یہ مکتب جالیات کے انیزہ کے ہمارے محسنین، معاملین، منتظمین اور دعات اسی لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بھائی جو پردیس میں آئے ہیں یہ اپنا ایمان بھی مضبوط کر لیں، ایمان کی تجدید بھی کر لیں۔ اقامے کی تجدید تو یاد رہتی ہے، ایمان کی تجدید اللہ پر دروس میں ہوتی ہے۔ آؤ یاد کر لو میرے بھائیو، سبحانک اللہ۔ میں نئی بات نہیں سنا رہا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ آنے والا آیا آ کر کہتا ہے پاک ہے میرا اللہ، میں تیری حمد کے لیے آیا ہوں، میں تیرا ثنا خوان ہوں، مدح خوان ہوں، تیری تعریف کے لیے آیا ہوں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام تیرا ہے اور کسی کے نام میں برکت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری برکت، تیرے جیسی برکت نہ نبی میں ہے، نہ ولی میں ہے، نہ پیر میں ہے، نہ امام میں ہے، نہ زندہ میں ہے، نہ مردہ میں ہے، نہ شجر میں ہے، نہ حجر میں ہے۔ اللہ تیری جیسی برکت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ملکیت تیرے ہاتھ میں ہے، برکت والی ذات تیری ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، ساری بادشاہت تیری ہے، ملکیت تیرے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ عقیدہ سیکھا جا
اللہ اکبر ماہی سنائیں گے، آپ کو اللہ اکبر جو نیا اللہ اکبر اٹھنے والا ملنگ اٹھتا ہے اس کی طرز میں آپ کو بیان سنائیں گے۔ لیکن دیکھو سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے والا یہ قرآن ہے۔ ہمارے ہاں آؤ گے تو قرآن کریم کا ترجمہ سنایا جائے گا، حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنایا جائے گا۔ ادھر جاؤ گے تو سنی سنائی باتیں، حیات سوانے عمری فلاں فلاں حکایات، پتہ نہیں خوابات اور اللہ اکبر بے سند غیر مستند باتیں سنائی جائیں گی۔ دیکھو سچ میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے۔ یہ مسجد میں آ کر کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا اسم کس کا ہے؟ برکت والا نام کس کا ہے؟ اللہ۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بلند بالا شان ہے میرے اللہ کا، بلند بالا شان تیرا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کوئی معبود تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں، تو ہی اکیلا معبود ہے۔ اب جب تو نے ساری بات کہہ دی تو نماز کے بعد پھر سنادان نے کہنا شروع کر دیا، امداد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔ بتاؤ جھوٹا کون ہے؟ کیسے کذاب ہے؟ دیکھو اللہ کا لحاظ نہیں آیا۔ ما قدر اللہ حق قدری، مالک فرماتا ہے میں قدروں نے میں اللہ کی قدر نہیں کی۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا موجودارو سندھ میں نہیں دیکھا، ہڑپا نہیں دیکھا، کشمیر اللہ پر مظفر آباد کی پہاڑوں میں زلزلہ نہیں دیکھا، ڈیرہ غازی خان کے صحراؤں میں اللہ پر روز کوئی کا رات کے 11 بجے آنے والا وہ پانی قیامت خیز جیسے ایسا آیا کہ سوئے ہوئے لوگ درختوں سے لٹکے ہوئے لاشیں ان کی تھے، وہ لوگ دیکھ رہے تھے صبح کہ رات کی ایسی آفت آئی۔ مالک فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جن بستیوں کو صفا ہستی سے اللہ نے ختم کر دیا ہے، بلا وہ واپس آ گئے۔ زلزلے والے، سیلاب والے، وہ لوگوں اللہ اکبر دیکھو جو صحیح جن پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ کاش یہ نادان جانتے ہوتے کہ زمین بیچاری کیوں کانپنا شروع کر دیتی۔ کانپتی اس لیے ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ کس کی؟ کھایا اللہ کا، عقید گایا مخلوق کا، کھایا اللہ کا، مدد مانگی مخلوق سے۔ اللہ پر جب کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جب کوئی بچ جائے تو کہتے ہیں حضرت صاحب کے تعویذ نے بچا لیا۔ کیسے گندے جھوٹے عقیدے ہیں۔ جب بیٹا ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ پہ نورادے بٹھایا، ہم فلاں جگہ پہ گئے، فلاں جگہ پہ گئے، فلاں حضرت کو اتنی اللہ پر موک دی ہے، اتنی واگ دی ہے، اتنی وظیفہ دیا ہے، اتنی خرچ کیا ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے غیر اللہ ذبح کیا ہے۔ جب کوئی بچ جائے تو دیکھو اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے بچا لیا۔ جب کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ جب بیٹی پیدا ہو تو اللہ نے دی ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو پیر صاحب کا فیض ہو گیا ہمارے گھر میں۔ جھوٹوں کا عقیدہ تو دیکھو، اتنی جھوٹ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور نماز کے بعد تم نے میرے محبوب کی محنت کو کیوں اللہ پر ایسے اللہ پر کیسے روگردانی کی اس محنت سے؟
اس توحید کی تے حضرت نے تکلیف چایا یہ توحید کی تے سونے محمد نے تکلیف چایا یہ توحید کی تے مکے تو جھوکا لڑایا طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویا دیواراں یہ توحید تو گھر صحابہ نے وارے کئی کی دن فاقیوں نہ کٹ کے گزارے اس توحید دی ہے بڑی قدر و قیمت ادا کی تھی محبوب دے جان سارا ایاک نعبد خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یاد کر کے جاؤ میرے پردیسی بھائیوں گھر پیغام بھیجو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زمین جب کانپتی ہے تو بندے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کیسے بولتے ہیں کہ نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کا ترجمہ یہ خاص کر اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں لیکن نماز کے بعد پھر غیر اللہ کے سجدے کیسے شروع ہو گئے دیکھیں پاکستان میں نہیں برے صغیر میں دیکھ لیں اللہ پر لوگوں کے حال یہ ہے کہ اب تو عجیب بات ہے کہ مرنے والے کی میت کو چارپائی پہ اٹھا کر اس کو قبر کے طواف کرائے جاتے ہیں جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اتنی زیادتی ہوتی ہے زندہ بھی شرک میں مبتلا اور مرنے کے بعد بھی مردے کی قبر کو قبر کا طواف کرایا جا رہا ہے اور یہ تصور دیا جا رہا ہے یہ بخشا جا رہا ہے لوگوں دیکھو جب اللہ کے گھر میں آنے والا خوش نصیب آیا جیسے آپ آئے ہیں نہیں آپ سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ نے مکہ اور مدینہ ہمیں دکھایا ہے بیت اللہ کا طواف اللہ نے نصیب کرایا ہے مسجد نبوی کی نمازیں نصیب ہو گئی ہیں اللہ قبول فرمائے جب آنے والا حج و عمرے پہ آتا ہے تو پہلے غسل کرتا ہے وضو کرتا ہے احرام باندھتا ہے کفن پہن کر آیا ہے دو چادروں میں آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میرا مال میرے پاس نہیں ہے میری جائیداد میرے پاس نہیں ہے میری بڑی بڑی جیبیں میرے پاس نہیں ہے میرے سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے اللہ تیرے گھر میں کفن پہن کر آ رہا ہوں تو مالک فرماتا ہے پہلے شرک سے توبہ کر لے جھوٹ سے توبہ کر اب سچی توبہ کرنے والا دیکھو وہ پکا رہتا ہے جو زبان سے کہتا ہے اللہ پر لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آنے والے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی یاد ہے کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کیسا تصور ہے کہ جو تم پڑھتے ہو اس کا ترجمہ تمہیں یاد کرا رہا ہوں جو نماز میں پڑھتے ہو اس کا ترجمہ یاد کرا رہا ہوں نئی بات میں نہیں سناتا میں تو اس لیے آپ کو بات وہی سنا رہا ہوں جو آپ پڑھتے ہو اس کا ترجمہ یاد کر لو جب ترجمہ یاد ہو جائے گا تو پاکستان میں جا کر پیغام دینا کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے طالب علم آیا اس نے ہمیں جو ہم پڑھتے تھے اس کے کلمات کا ترجمہ یاد کرا دیا ترجمہ یہ ہے لبیک اللہم حاضر اللہم لبیک پیارے اللہ ہم حاضر لا لبیک اللہ ہم حاضر لا شریک لک لبیک میرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں انبیاء میں تیرا کوئی شریک نہیں اولیاء میں تیرا کوئی شریک نہیں شہداء میں تیرا کوئی شریک نہیں صلحاء میں تیرا کوئی شریک نہیں زندوں میں تیرا کوئی شریک نہیں مردوں میں تیرا کوئی شریک نہیں لا شریک لک لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں نباتات میں سے تیرا کوئی شریک نہیں کائنات میں سے تیرا کوئی شریک نہیں زمین و آسمان والوں میں سے تیرا کوئی شریک نہیں لا شریک لک لبیک حاجی صاحب پیسے اگر ضائع کرنے ہیں تو بعد میں شرک کر لینا ساری نیکی برباد ہو جائے گی
اگر نہیں ضائع کرنے تو بچانا ہے. یہ سارے دھکے جو آپ نے کھائے ہیں ان کی اجر و ثواب اللہ سے لینا ہے. تو ثواب تب ملے گا جب آپ لا شریک لہ کا ترجمہ یاد کر لو گے. جب ترجمہ یاد کرو گے تو اللہ کے عذاب رک جائیں گے, اللہ کی سزائیں رک جائیں گی. اللہ پر یہ ساری بے وفا دنیا, یہ سارے کے سارے اللہ پر غلط کار قسم کے غلط عقیدہ, ضعیف العقیدہ لوگ, اور ان کا حال یہ ہے کہ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے لوگ آؤ پڑھو لا شریک لہ لبیک, وضو کر کے غسل کر کے کفن پہن کر اللہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے بیت اللہ کی حاضری میں کہتے ہیں لا شریک لہ لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد, تمام تعریف حمد تیرے لیے, والنعمت, نعمتیں بھی تیری طرف سے, لک والملک, اللہ یہ ملک و ملکیت بادشاہت بھی تیری ہے. لا شریک لک, میں احرام باندھ کر تیرے گھر میں کھڑا ہو کر مینا میں جا رہا ہے. دیکھو دیکھو مزدلفہ میں جاتا ہے, خوش نصیبوں کو دیکھو عرفات میں جاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جب واپس آئے مشعر حرام میں آئے, رات گزاری, پھر اللہ پر مزدلفہ اور مینا میں آ گئے. پھر اللہ کے خوش نصیب بندے, نیک نصیب جنہاں دے ہوں دے پڑھویں دے نیک سبب. ایک سبب ہی تو بنتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے محرم میں لوگوں نے تلواریں اور چھریاں سر پہ رکھ کے ایسے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کی, مرا ایک بھی نہیں, لیکن خون نکال رہے ہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. لیکن ادھر خوش نصیبوں کو دیکھو, حج کا فریضہ تمام ہو گیا, جمرات کی ادائیگی میں پہنچے ہیں, آ رہے ہیں تو 1100 حاجی شہید ہو گیا. اب اللہ پوچھے گا ان سے تو یہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں کیوں نہ کہوں وطن چھوڑا, امن چھوڑا, چمن چھوڑا. حاجی احرام باندھ کر اللہ پر حج کے آخری اللہ پر ادائیگی کے معاملات سے گزرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ہمیں پیغام دے گئے, وطن چھوڑا, امن چھوڑا, چمن چھوڑا. ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا. یا رب یہ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے, یہ رشتے ہیں تو توڑے گئے. تیری یا اللہ تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا. یا رب اللہ پر ہمارے تنگ رہنے سے ہے خوش ناسور طاغوتی شیطان اللہ اکبر, ابلیس کے چیلے, صحابہ اہل بیت کے مخالف, ازواج مطہرات کے دشمن, وہ تو چاہتے تھے کہ حجاج شہید ہو جائیں, پر دیکھنا اللہ نے ان کے درجے سے بلند کر دیے کہ دنیا والوں کو بتا دیا شہادت ایک سبق ہے, حق پرستی کے لیے ایک ستون روشنی ہے, باہر ہستی کھلی شہید اس دار فانی سے آخرت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. آخرت میں چاند تاروں کی طرح
دنیا میں نام ملے گا، کام ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں مکان دے گا. 3 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کتنی؟ آدمی کہتے ہیں میرا نام اچھا ہو جائے. نام اچھا بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا. جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو نام میت میں تبدیل ہو جائے گا. کوئی چودھری میاں، خان، راجہ، سردار، ملک میاں کوئی نہیں کہے. وہ کہتا ہے مکان اچھا ہو جائے. وہ مکان قبر ملے گی لیکن اچھا تب بنے گا جب تیرا ایمان پکا ہوگا. پھر یہ کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو جائے، لباس کفن ہو جائے گا. وہاں آخرت میں تیرے لیے مقام و عزت اس لیے بنے گا کہ تو دنیا میں پہلے سمجھ لے کہ کیا تیرے قول و فعل میں تضاد تو نہیں، تو کہیں جھوٹا تو نہیں. قیامت کی نشانیوں میں بہت نشانی ہے. ایک ہی بات بیان کر رہا ہوں. چلو آگے کو چلتے ہیں. ایک جھلک ضرور سناتا ہوں. دیکھنا وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک جملے کی، ایک ایک وقت، ایک ایک پیارے پیارے کلمے کی اللہ پر تشریح کی جائے. جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ التحیۃ للہ والصلوات والطیبات. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 جملے ہیں، یاد کر لیں. اب ترجمہ آپ اپنے مولوی کا اٹھا لیں. جو آپ کے مولوی نے ترجمہ لکھا ہے وہی ترجمہ میں کر لیتا ہوں. التحیۃ للہ، تمام تحیات اللہ کے لیے. کیا مقصد؟ قولی عبادات اللہ کے لیے، زبان کی تمام عبادات اللہ کے لیے، یعنی شور و پکار اللہ کے لیے، ذکر و اذکار اللہ کے لیے، ندا پکار اللہ کے لیے، مدد کا مانگنا اللہ کے لیے. جب حاجی صاحب تم نماز میں کہتے ہو التحیات للہ، پھر آدمی کو شرم آنی چاہیے کہ نماز کے بعد اس زبان کو کسی اور کے لیے پکارنا شروع کر دے. یا ولی، یا نبی، یا حسن، یا حسین، یا رسول، یا فلاں، یا فلاں. نہیں، جب ہم نے خود کہہ دیا التحیات للہ، پھر جھوٹا بنو گے تو زمین کانپنا شروع کر دے گی. جھوٹوں کی وجہ سے، غلط کاروں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر. یہ دنیا کے زلزلے، دنیا کے طوفان، دنیا کی آندھییں، دنیا کے سیلاب، دنیا کی گرمی، دنیا کی سردی، دنیا کی مہنگائی، یہ دنیا کی تباہی ہے. آگے والا عذاب الآخرۃ اکبر، وہ بڑا عذاب تو آخرت میں آنے والا ہے. اس سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے جھوٹ سے بچ جاؤ. اللہ تعالی نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کیسے لوگ ہیں؟ لعنت کا معنی جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے رحمت سے محروم. یہ چیز ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ان کو رحمت نصیب نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں. جھوٹوں کو کافروں کی تقلید کر رہے ہیں. ایسے جھوٹے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں اور پہلے سے بھی یاد ہے اکثر کو. التحیات للہ، اللہ تمام تحیات قولی عبادات کس کے لیے؟ جب قولی بات آئے گی، زبان کے معاملات آئے گی، اس میں سور آئے گی، پکار آئے گی، مدد آئے گی، امداد آئے گی، دعا آئے گی، ندا آئے گی. اب آگے چلتے ہیں. والصلوات، نماز کس کے لیے؟ والصلوات، جسم کی تمام عبادات کس کے لیے؟ بدنی عبادات کس کے لیے؟ یہ بدن خود کس کے لیے؟ جان دی ہوئی اللہ کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی تو کہتا رہا والصلوات، جس کا معنی میرے بھائی، میرے ویر، میرے بزرگ یہ ہے کہ والصلوات تمام قسم کی اللہ بدنی عبادات تیرے لیے. حج کرتا ہے تو اپنے بدن سے، نماز پڑھتا ہے تو اپنے جسم سے. یہ جان، جسم، بدن کس کے لیے؟ پھر تو کیوں غیر اللہ کے لیے کرتا ہے؟ آگے آخری بات، پھر آگے چلتے ہیں.
والطیبات، مالی عبادات کس کے لیے؟ منت منوتی نظر نیازاں، منت منوتی نظر نیازاں، حق بندہ رحمان دہے، جو غیر اللہ دیا منتا منے او بندہ شیطان دہے۔ والصلوات، جتنی سرور مجھے اس بات میں آتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ سناؤں یا محبوب کے بیان کا ترجمہ سناؤں تو اس طرح کا سرور دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لذت و شیرینی بھی دیکھ لو کہ پہلے تم نے کہا ہے کہ قولی عبادات اللہ کے لیے، پھر کہا ہے جسمانی عبادات بھی اللہ کے لیے، پھر کہا ہے مالی عبادات بھی۔ اب وہ جان کیسے دیں گے؟ وہ زبانی عبادات کے سمجھ رہے ہیں، پھر زبانی عبادات کیسے کریں گے؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسی بنائی ہے نادانوں کی، وہ تو سکرین والا پانی اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، جان کیسے دیں گے؟ ان کی بدقسمتی دیکھو، ان کا حال دیکھو۔ اللہ پر بدقسمت یہ لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، یہ ڈالتے والے چاول اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو یہ جان کیسے دیں گے؟ پانی ملا کر دودھ میں اور وہ دودھ کی سبیل اللہ کے لیے نہیں لگا سکتے، یہ جان کیسے دیں گے؟ پہلے ایمان پکا کرو، پھر عقیدہ بنے گا، مالک کی طرف سے اعلان آئے گا، شاباش میرے بندے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، شاباش تیرے لیے تو ازمائشوں سے گزر کر آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب جھوٹ عام ہوگا۔ پھر دوسری بات، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ ایسے کریں گے کہ ماں کی عزت نہیں کریں گے، بیوی کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ ماں بیچاری کی ایک نہیں مانتے۔ آدمیوں سے پوچھو، بیوی کو تو نیٹ والا موبائل لے کر دیا ہے، تو کبھی فرصت میں ایک بار بات کرتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے کہاں کہاں بات کرتی ہے اور کیا کیا فحاشی دیکھتی ہے بیچاری۔ حسن خبرہ مت کو حسن خبرہ، خیر میں اس بات کو نہیں کرتا، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بیوی کی تو روز اللہ ہو کر خبر لیں گے، کیا کریں گے؟ روزانہ خبر لے رہے ہیں۔ ایک میرا دوست ریاض میں نے اس کو کہا ہماری امی کو کبھی فون کیا ہے؟ کہتا وہ بڑھیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے فون کیسے سننا ہے۔ عجیب بات ہے یار۔ میں نے کہا یار تو روز فون کرتا ہے تو بیگم صاحبہ کو کرنا ہے۔ ایسے رن مرید لوگ بن گئے ہیں، وہ اپنا عقیدہ تباہ کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا قیامت اس وقت آئے گی، عذاب اس وقت آئے گے جب ماں بیچاری رو رہی ہے، بیوی کو خوش کر رہے ہیں، ماں کو کہتے ہیں تیری وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، تو روزانہ میری بیوی کے سامنے ہو جاتی ہے، خبردار دوسرے بھائی کے گھر میں ماں تھکے کھا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور لوگوں آؤ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ ماں کو اللہ نے جنت بنایا ہے، لیکن ماں والی جنت اس کو نصیب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک باپ کو جنت کا دروازہ نہ سمجھے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں خود جنت ہے، جنت کا داخلہ لینا ہے تو باپ کی بھی اطاعت کر، ماں کی بھی اطاعت کر۔ فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ لوگوں کے سامنے مفتی بن جائیں گے، فتوے دیں گے، مسئلے بیان کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کو گمراہ کریں گے، علم کے بغیر گمراہ کرنے والے کیسے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مخول کر رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ
سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ گھر میں بڑی عزت تھی، ادھر آیا تو ابھی کفیل بھی نہیں ملا، 4 سال ہو گئے، ابھی رسوا ہو گیا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ پاکستان میں رہا ہے تو اللہ پر رسوا ہوتا رہا ہے، جب توبہ کر لی ہے تو سعودی عرب میں اس کو عزت مل گئی ہے۔ دیکھو دیکھو، تباہی سے بچنے کے لیے اللہ نے تمہیں قانون بتا دیا ہے، اگر گناہوں کی گندگی زیادہ ہو جائے گی تو زمین کانپنا شروع کر دے گی، جب زمین کانپنا شروع کرے گی تو ایسے بھی ہو سکتا ہے ہوتی ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لو قرآن سے، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم ہود کو دیکھ لو۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، تھوڑی سی بات سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرا شوق یہ ہوتا ہے بات تھوڑی ہو، اللہ پر بات تھوڑی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ یاد زیادہ رہتی ہے، لیکن دوستوں کی بار بار فرمائشیں ہیں، ہم اتنی دور دور سے آئے تو سفر کر کے آئے، ذرا بات لمبی کرو، دیکھو بات یاد کرتے جاؤ، میرا ساتھ دو۔ جو بات میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے قوم عاد کا قصہ قرآن میں بیان کیا، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کو بھی بیان کر دیا۔ کیا کیا؟ نہ خلف لوگ جب آتے ہیں کیسے پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جب نادان آتی ہیں تو پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ برکتیں کیوں اٹھ جاتی ہیں؟ آئے قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں دنیا والوں کو سمجھایا ہے بدبختوں کے اوپر عذاب کے ساتھ آگے سورہ قلم ہے، تفسیر والا واقعہ ہے، لیکن میں شارٹ بیان کرتا ہوں۔ ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کر دیا، جنہوں نے ماں باپ کی بات نہ مانی۔ باپ تو بڑا فرمانبردار تھا، نیکوکار تھا، ایسا نیک آدمی، سبحان اللہ۔ دیکھو بعض ایسے ناخلف اولاد پیدا ہوتی ہے، باپ کی بات نہ ماننا قرآن بتا رہا ہے بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے لوگوں، اگر تمہارے والد قرآن پڑھتے تھے تو تم اپنے اسلاف کو دیکھو، تمہاری والدہ محترمہ اللہ پر نماز پڑھتی ہے تو تم اپنے آپ کو دیکھو، وہ برکت کہاں چلی گئی جو آج تجھے نہیں ملتی؟ بیرون ملک تک آیا ہے تو دھکے تو کھا رہا ہے۔ آج صاحب تیری برکت کی نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں برکتیں چھین لی جاتی ہے؟ وہ باغ کے مالک ایک شیخ کی اولاد تھے، ان کے پاس بڑا باغ تھا، لیکن حال یہ بنا جب والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون۔ اللہ کی تسبیح اور انشاءاللہ بھی نہ کہا، کہنے لگے سارا باغ کاٹ لیں گے، سارے میوے کو اٹھا لیں گے، ہم کسی غریب کے آنے سے پہلے سب کچھ اپنے پاس لے جائیں گے۔ جب رات کو اللہ نے ایسی آفت بھیجی، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ
تھے بیچارے، کیا تھے؟ اچانک آفت آئی، بلا آئی، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، ایسے کر دیا پورے باغ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جیسے کٹی ہوئی تباہ شدہ کھیتی و فصل ہوتی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے یار ہم راستہ بھول گئے، کیا کہتے ہیں؟ راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر، پہنچتے تو ہیں سارے بھائی مل کر، قرآن ہمیں بتا رہا ہے جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں راستہ بھول گئے۔ ایک دانا تھا، عقل مند تھا، کہنے لگا نادانو تم نے تو اللہ کو بھلا دیا ہے، بل نحن محرومون، آج اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ آخر میں سمجھایا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ دنیا کے عذاب ہیں، آخرت کے عذاب تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون، فرمایا لوگو کیوں منہ پھیر رہے ہو، کیوں بے خبر ہو اس حساب والے دن سے جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے۔ دنیا والوں کو پہلے محبوب اشارہ دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ لوگوں عذاب سے بچنا ہے تو پہلے رسول کی تابعداری کرو۔ سنو میرے بھائی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ عذاب سے بچنا ہے تو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب فرمایا حالت یہ ہے لوگوں کے اندر غلط کاری عام ہو جائے گی، جب قیامت آئے گی لوگوں کے اندر اللہ پر حال یہ ہوگا غلط کار عورتیں ساز و باجے اور اللہ پر موسیقی کے آلات لے کر، شراب پینے والے شراب پی کر، بدماشی کرنے والے فحاشی کر کے سامنے آئیں گے۔ اب دیکھو غلط کار عورتیں کیسے سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں یہ غلط کاری کے پیغام آپ کے موبائل میں کتنی ہیں، اور معصوم بچے کو دکھا رہے ہیں۔ یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر یہ سارے گندے پروگرام نیٹ اور کیبل کے اوپر فحاشی اور بدماشی دیکھتے دیکھتے تیرے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں اسی حال میں پیش کیا جائے گا۔ خوش نصیب حاجی جو فوت ہوئے ہیں اللہ کو پیارو، وہ اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوں گے اور قیامت تک ان کو حج کا ثواب ملے گا۔ بد نصیب لوگ جو گندی فلمیں، گندے پروگرام اور غلیظ قسم کے نیٹ اور گندے قسم کے، حالانکہ یہ آلات جتنے بھی ہیں یہ غلط نہیں ہے، ہمارے طریقے کار غلط ہو گئے، استعمال غلط ہو گئی۔ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ وقت لیتی ہے، لیکن دیکھنا قرآن بتا رہا ہے اللہ کا ایک بندہ جوان بھی ہے، اللہ پر شباب بھی ہے، اور کیسا آدمی ہے دیکھنا جب اللہ پر چلا ہے، چلتے چلتے مدین پہ پہنچا ہے، مدین کے کنویں پہ پہنچا تو جا کر دیکھا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي
ناواقف عورتوں کو خطاب کرنا شروع کر دیا. ہے بھی جوان بھی پردیسی ہے, پیچھے فرعون سے مارے کھا کر, تکلیفیں اٹھا کر, سفر کی اصولتیں اٹھا کر کہیں دور پہنچا ہے. لیکن دوسرے کی بیٹی کی عزت کرو گے تو تمہاری بیٹی کی عزت ہوگی. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سفید ریش آدمی کی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا قرب قیامت لوگ اللہ پر کبوتر کے اللہ پر دیکھنا سینے کی طرح اپنے سفید بالوں کو سیاہ کرنے کی کوشش کریں گے. بار بار دنیا میں شباب نظر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں برا کوئی نہ بنائے. کیا نہ سمجھے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے حاجی صاحب کہ آدمی جو ہے بیوی کو اپنا پارٹنر بنا رہا ہے اور کاروبار میں کہتا ہے میری بیوی تو کاروبار کرتی ہے, ساری شاپنگ اس کی بیوی کرتی ہے, سارے معاملات اس کی بیوی کرتی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی دنیا میں عذاب میں ہے لیکن دیکھو ایک غیرت مند آدمی ہے, نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے, اور دیکھتا ہے دو بیویاں مردوں کے سامنے ایک طرف باحیا کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ اس کو تکلیف ہے. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بیویوں مردوں کے سامنے تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ بیویاں باحیا ہے, کہتی ہمارا باپ بڑا ہے, ہمارا بھائی کوئی نہیں. دعا کرو جن بہنوں کے بھائی نہیں اللہ انہیں بھائی نصیب فرما. دیکھنا ہمارا باپ بڑا ہو گیا ہے, ہمارا بھائی کوئی نہیں. مسلمان ایسا غیرت مند ہوتا ہے, اس نے جلدی سے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا, کہنے لگا تمہارا بھائی کوئی نہیں تو میں تو تمہارا دین کا بھائی ہوں, اسلام کا بھائی ہوں. دین والے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی بہن کی عزت کا خیال کرتے ہیں. رحمت دو عالم نے فرمایا جس نے دوسرے کی بیٹی کی بہن کی عزت کی, اللہ پر عزت کی حفاظت کی, کل اللہ پر قیامت تک اللہ اس کی عزت کی, بہنوں کی بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا رہے گا. جس نے دوسرے کی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کی, برباد کرنے کی کوشش کی, اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی عزت بھی تار تار تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. کیسے لوگ ہو تم؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والوں, ماحول کو بہتر کرو, معاشرے کو بہتر کرو. اتنا زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر اس مسجد جامع حفصہ ہے نا, دیکھنا حفصہ بن سلیمان میں بیٹھنے والے, ہمارے یہ مکتب جالیات انیزہ کی طرف آنے والے, یہ تمام جتنے میرے دوست جمع غفیر بیٹھا ہے, اگر ہم غیرت کا عہد کر لیں, اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں, اتنی لوگ اور دیکھ کر بھی صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھنا عزم کرنے کا دن ہے, ارادہ پختہ کرنے کا دن ہے. آج اپنے آپ کو اللہ پر ایمان اور دھیان کی طرف لانے کا دن ہے. وہ بیویاں جو اللہ پر ریوڑ کو پانی پلا کر جاتی ہیں, ادھر غیرت والا مرد بیٹھا ہے. آخری بات ہے بھائی, کیسا غیرت والا ہے؟ فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے نام پہ بھیک مانگیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ جب لوگوں سے بھیک مانگے اس سے موت بہتر ہے. سب سے گھٹیا کام ہے بھیک مانگنا. اور میں اپنے ہم زبان بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں, مت مر جاؤ, نہ فیملی کو بھکاری بناؤ, نہ خود بنو. پہلے کچھ پیسے تقسیم کراؤ تو پوچھا کرو یہ زکوٰۃ کے ہیں, فطرانے کے ہیں, صدقے کے ہیں, تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے تو بڑے بڑے لاکھوں اور کروڑوں کے کاروبار پاکستان میں چلتے ہیں. بھکاری نہ بنو, غیرت سے کام لو. قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کے بندے اللہ پر ایسے لوگ آئیں گے, نادان آئیں گے جو قرآن
حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر اتے ملوانے کرن وڈیائی ہو سامن ماں دیا بدلاواں کو پھرن کتاباں چائی ہو جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو جتھے ویکھن دال تے پھلکا اتو پھرن بتھاڑ سجائی ہو ایسے لالچی قسم کے لوگ آ جائیں من قرأ القرآن یتأکل بہم ناسا جاء یوم القیامہ ووجہہ عزم لیس علیہ لحم مولوی نے دیکھا ربیع الاول میں نادان پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے اور ہار پہننے شروع کر دی اونٹ کے اوپر بچے اور گڑیا کو بٹھا دیا پتہ نہیں کیا کچھ عکس نکالے پھر اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کچھ مل جائے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے قرآن کے نام پہ بھیک مانگیں گے اب آپ سے میرا مشورہ یہ ہے ان کو کہو قرآن کا نظام تو تم چاہتے رہے ہو چاہتے نہیں ہو حدیث کی اللہ پر حدیث کے احکام تو تم چاہتے نہیں ہو قرآن حدیث کے نام پہ بھیک مانگنے والوں گندے تمہاری وجہ سے قیامت آئے گی کیونکہ تم تو جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہو ہم اس کے مقلد نہیں اس کے ہیں ہم اس کی مانیں گے اس کی مانیں گے امتیوں کے پیچھے چلے جاتے ہو جب بھیک مانگنے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو کہتے ہو کہ ہمیں قرآن کے نام پہ دے دو اللہ پر حدیث کے نام پہ دے دو اللہ نبی کے نام پہ دے دو کیسے گندا تمہارا ضعیف العقیدہ ہے دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ میرے بھائی دانا بھی نہیں ہے یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے نام پہ بھیک مانگیں گے لیکن دیکھو بھیک مانگنی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوان مردی بھی دکھائی غیرت بھی دکھائی پانی بھی نکال کر دکھا دیا اب کہتے کیا کہتے وہ کنویں والوں مدین والوں جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ کیسے کہتے ہیں میں پردیسی آدمی ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں پہلوان کو تو ہر کوئی کھانا کھلاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں خوبصورت بھی ہے پہلوان بھی ہے غیرت مند بھی ہے جوان بھی ہے اور اللہ بہت بڑا شجاع بھی ہے دیندار بھی ہے دین کی بہار بھی ہے اور بہت اچھا آدمی اللہ کے بندو دیکھو دیکھو بیدار ہونے کا وقت ہے وہ بیویاں چلی گئی اور اللہ کے بندے نے بھیک نہیں مانگی بھوکا بھی ہے مسافر بھی ہے بھوکا بھی ہے تیری طرح جس طرح تم پردیش میں آیا ہے بھوکا بھی ہے مسافر بھی ہے لیکن بھیک نہیں مانگتا مالک کی بارگاہ میں آیا آ کر کہنے لگا اللہ اب میں تیرے حوالے اپنے غم دکھ کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں کیا کہنے لگا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر میرے عقیدے میں اور یاد لوگوں کے عقیدے میں فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم فقیر آئے ہیں آپ جلدی کرو نذرانہ دے دو کیا کرو اور میں کہتا ہوں فقیر کا معنی محتاج ہوتا ہے بندہ فقیر اللہ ہوتا ہے بندوں کا فقیر نہیں ہوتا وہ ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں ادھر آ کر الگ تھلگ ہو کر لوگ مجھ سے الگ ہو کر کہنے لگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اب مالک نے دنیا والوں کو بتایا تمشی علی استحیاء قالت ان ابی حیا میں تو اللہ پر ایک بی بی دو میں سے آئی آ کر کہنے لگی ہمارے محسن ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہمارے والد تمہیں نیکی کا جو ہمارے ساتھ اجر کیا ہے صلہ کیا ہے ہمارے ساتھ جو اب تم نے بھلائی کی ہے اس کا
صلہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے باپ بلا رہے ہیں۔ اب حدیث کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، تفسیر کو دیکھو۔ جب بی بی آگے چلنے لگی نا تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بی بی میرے آگے نہ چلو، پیچھے چلو، جدھر جانا ہے ادھر کیا کرو، کیا پھینکو، کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، کنکر پھینکو، سبحان اللہ، ادھر کنکر پھینکو تاکہ میں اس طرف چلا جاؤں، اور بیویوں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں، اللہ نے تو بیویوں کی عزت کا تمہیں اللہ پر رکھوالا بنایا ہے، ایسے بن جاؤ جیسے قرآن بتا رہا ہے، ورنہ حال یہ ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کو قرآن سنایا جائے تو وہ تکبر میں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے نادانوں کو بتا دو جو تکبر میں آ رہے ہیں، فبشرہ، تمہارے لیے بس خبر ہے، بعذاب علیم، قرآن کو نہ ماننے والوں دردناک عذاب آنے والے ہیں، مان لو قرآن کریم کو۔ کیوں؟ اللہ کریم کا اعلان سنو، سچ کا بیان سنو، پیارا کلام سنو، دلوں کا نور سنو، جینے کا شعور سنو، زندگی کا دستور سنو، حیاتی کا منشور سنو، عرش آنے والا پیارا پیارا نور سنو۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ ان کو کیا بلا مار گئے؟ جب قرآن سنایا جائے تو یہ کہتے ہمارے اللہ پر منہ پھیر لیتے ہیں، دوڑے لگاتے ہیں۔ قرآن پہلے بتا رہا ہے، ایسے دوڑ لگاتے ہیں جیسے حمار نہیں دوڑتا۔ شیر کو دیکھ کر جنگل کا حمار دوڑتا ہے نا، یہ بھی اسی طرح قرآن کی دعوت کو سن کر دوڑتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ آؤ اللہ کے قرآن کو مان لو اور اپنے سینوں کو منور کرو۔ مکتب جالیات کے مدرسین علماء جو الحمدللہ فاضل ہیں جامعات سے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہیں اللہ پر کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ سب بھائی تعلیم حاصل کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور تبدیلی کے لیے سب کے سب بھائی عزم کریں، وعدہ کریں کہ منہ نہیں پھیریں گے، اللہ کے کلام کا ترجمہ سیکھیں گے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر جن کے پاس رسول آئے، باوصول آئے، تو اللہ پر انہوں نے کیا کیا؟ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی استہزاء، مخوض اور ہر قسم کی مسخری اور اپنے دین کے اوپر ہر قسم کی مذاق سے بچنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، سیلاب سے محفوظ فرما، زلزلوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا پکا مواحد بنا دے۔ یا اللہ جتنی میرے بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے سب کے نیک ارادے، نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مکتب جالیات کے تمام معاونین اور مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما، ان کو جزائے خیر سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے جتنی منتظمین ہیں، ہمارے بھائی خصوصاً ابو محمد عبد الماجد حفظ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقا کو اللہ جزائے خیر سے نواز دے۔ یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما۔
اللہ ہمارے بھائی شہید صاحب کے والد گرامی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے، دارین کی نجات، کامیابی، کامرانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔